پہلی پاکستان میں پیٹ سکین مشین ہے. یہ جو مشین ہے یہ کینسر کا ڈائگنوز پتہ چلوانے میں سب سے دنیا کی بہترین مشین ہے. ٹھیک ہے. برطانیہ میں کئی ہسپتالوں میں یہ نہیں آئی. یہ چھوٹے سے کینسر کو دیکھ لیتی ہے, اور کینسر وہ بیماری ہے جتنی جلدی پکڑی جائے اتنا اس کا وہ علاج ہو سکتا ہے. پھیل جاتی ہے پھر لا علاج ہو جاتی ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی کینسر پکڑنے کی یہ سب سے دنیا کی بہترین مشین ہے. مہنگی ہے. $4 ملین یعنی کہ آپ سمجھ لیں 32 کروڑ روپے کی ہے. لے کے آئے آپ؟ جی ہاں, اور لگی اور شروع ہو گیا علاج اس پہ. اچھا, اس میں سے جو اس میں جس سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, جیسے آپ نے مشین بتایا جس مشین کا, اس پہ کتنے پیسے چارج کرتے ہیں جو پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس؟ جو پیسے دیتے ہیں ان کا کوئی 32,000 روپیہ ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو غریب مریض ہیں ان کا مفت ہے. اور یہی علاج اگر آپ سنگاپور, اس سے پہلے سنگاپور جاتے تھے لوگ, تو کم از کم ان کا سارا خرچہ ملا ملو کے کوئی 1.5-2 لاکھ روپیہ پڑتا تھا ان کا, پیسے والے لوگوں کو. تو پیسے والے لوگوں کے لیے بھی 30-32,000 روپیہ ہے, اور غریبوں کا مفت ہے. اچھا, یہ کہا جاتا ہے شوکت خانم ہاسپٹل کے بارے میں کہ اگر تو آپ مثلا فرض کریں افورڈ بھی کر سکتے ہیں, تو جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو پیسے بہت دینے پڑتے ہیں. اتنا مہنگا ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے بھی وہ نان افورڈیبل ہو جاتا ہے. جب سے میں اپنی والدہ کو باہر لے کے گیا تھا, میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں کہ یہ ساری, اور ہمارا تو سب کچھ اوپن ہے. ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیں, قیمتیں جو مرضی پتہ چلانا چاہتے ہیں, ہمارا سارا کچھ ہماری کمپیوٹر پہ ویب سائٹ پہ ہے شوکت خانم کی. جو علاج ہم یہاں 15 پیسے پہ کرتے ہیں نا, وہی علاج برطانیہ میں آپ 1 روپیہ, اور امریکہ میں اس سے بھی زیادہ 1.5 روپے پہ ہوتا ہے. جو یہاں 15 پیسے میں علاج ہوتا ہے, پیسے والے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں 70% کا مفت علاج ہوتا ہے. اچھا, یہ جو 70% ہے پورے پاکستان سے ہوتے ہیں. آپ نے کوئی اسٹڈی وغیرہ کی ہوگی کہ کون سے ریجنز ہیں پاکستان میں جہاں پہ زیادہ کینسر پیشنٹ ہے؟ وہ صوبہ سرحد سے تعلق رکھتے ہیں, سندھ سے ہیں, یا وہ پنجاب سے ہیں, یا بلوچستان سے؟ کس ریجن میں زیادہ کینسر ہے؟ یہ ویسے ڈاکٹر فیصل بتائیں گے, لیکن فرنٹیئر میں سے زیادہ کینسر کسی وجہ سے آ رہی ہے. اور ہمارے پہلی دفعہ کینسر رجسٹری بنائی ہے, یعنی کہ پاکستان کے نقشے کے اوپر کہ کدھر کدھر سے زیادہ کینسرز آ رہی ہیں. اور اس میں پھر ہم آگے اس سے پھر یہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. کیا وہاں کوئی کیڑے مارنے والی دوائیاں ایسی استعمال ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو یہ پہلے تو رجسٹری نہیں تھی, پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کون کدھر سے کینسر آ رہی ہے. ایک ایسی براڈ بیس اسٹڈی پورے پاکستان کی جس میں پتہ چل جائے کہ کون کون سے ریجنز ہیں جس میں کینسر زیادہ ہے, تاکہ وہاں پہ گورنمنٹ جو ہے تھوڑا سا فوکس کر لیں ان چیزوں کو, اس سے بے شمار مریض جو ان کی جانیں بچ سکتی ہیں. ہم جاوید صاحب اس کے اوپر پورا ایک پریزنٹیشن دیں گے. ہم ویسے ہمارا انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم پچھلی اپریل میں ہوا تھا, ساری دنیا سے لوگ آئے تھے. ادھر ہم نے اپنے پیپر پریزنٹ کیے ہیں پاکستان کا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے. یہاں آپ کو صرف یہ اندازہ بتا دوں کہ عورتوں کی جو بریسٹ کینسر ہے وہ ایک طرف, اور ساری باقی کینسرز ایک طرف. یعنی بہت زیادہ بریسٹ کینسر پاکستان میں ہے. دنیا کی سٹینڈرڈ سے زیادہ, اور کم عمر کی عورتوں کو یہاں ہوتا ہے, یعنی کہ جو دنیا کی ایوریج ہے اس سے کم عمر کی عورتوں کو ہوتا ہے. اور ہمارے ریسرچ سینٹر نے 2 بریسٹ کینسر کی جینز آئسولیٹ کیے ہیں جو باقی دنیا میں نہیں پائی جاتی. تو یہ بڑی ڈسکوری کی ہے, کیونکہ ریسرچ بھی ہم کر رہے ہیں. تو یہ پیپرز ہم نے پریزنٹ کیے ہیں ادھر جو انٹرنیشنل کینسر سمپوزیم. اچھا دیکھیں, 3 آپ کی زندگی کے شیئر سے کرکٹ تھا, اس میں آپ نے کمال کیا. اس کے بعد شوکت خانم ہاسپٹل آپ نے بنایا, یہ بھی ایک بڑا کمال کا پروجیکٹ تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ حیران ہوتے ہیں لوگ جب جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اس کے بعد آپ پالیٹکس میں چلے گئے, لیکن پالیٹکس میں عمران خان بن نہیں سکا. اس میں ایسے لگتا ہے جیسے آپ ایک ناکام قسم کی ایفرٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد خان صاحب, اگر آپ پالیٹکس کو چھوڑ دیتے یا چھوڑ دیں اور اپنا زیادہ وقت جو اس کام پہ لگائیں, آپ یونیورسٹیز بنائیں جیسے آپ نے بنائی ہے, اس کے علاوہ اس قسم کے ہاسپٹل پورے پاکستان میں بنائے, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ بہت بڑی ڈیولپمنٹ کریں گے پاکستان میں؟ پہلے تو جاوید صاحب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پولیٹیشین کوئی سوشل ورک کیوں نہیں کر سکتا. یہ بڑی مجھے حیرت لگتی ہے. میں شوکت خانم پورا مکمل طور پہ شوکت خانم کے ساتھ انوالو. دوسرا کینسر ہاسپٹل کراچی میں شروع کرنے والے ہیں, ڈائگنوسٹک سینٹر بنا دیا کراچی میں. نمل یونیورسٹی شروع ہو گئی ہے, پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی دیہات میں شروع ہوئی ہے. اور بریڈفرڈ کی ڈگریز, سارے اسکالرشپ پہ بھی بچے جو 60 لاکھ روپے کی ڈگری بریڈفرڈ جا کے لیں گے, وہ وہاں دیہات کے اندر ادھر بیٹھ کے مفت ان کو سارے اسکالرشپ پہ سوائے کو 5-6 کے. تو اور اس کو میں پورا نالج سٹی بنا رہا ہوں. تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کیا چیز روکتی ہے ہمیں سوشل ورک کرتے ہوئے, کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا روکتی ہے. اگر ایک پولیٹیشین بدنام ہو جاتا ہے, اس کے اوپر کرپشن کے کیسز ہو جاتے ہیں, اس کے بعد اس کو پیسہ کون دے گا؟
अगर मेरी क्रेडिबिलिटी रह जाती है, मुझे कोई चीज सोशल वर्क नहीं रोकती। मुझे आज सबसे ज्यादा पैसे लोग दे रहे हैं, यानी कि आज जो मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, कोई पाकिस्तान में इतना पैसा नहीं इकट्ठा करता। कितने पैसे इकट्ठे करते हैं साल में? देखिए जी, ये इस हॉस्पिटल का जो खसारा है वो 160 करोड़ रुपया है गरीब मरीजों के इलाज का, 160 करोड़ रुपया। और हर साल लोग ज्यादा पैसा देते हैं। जो नमल यूनिवर्सिटी सेटअप की है, करोड़ों रुपए की यूनिवर्सिटी, अभी मैंने फंड रेजिंग भी नहीं की, और वो यूनिवर्सिटी और जो बच्चे आए हैं। खान साहब, मुझे खतरा ये है कि कहीं आपका स्विस अकाउंट निकल आया ना कोई, तो उसके बाद लोग आपको पैसे देने बंद कर देंगे। मैं एक वक्फा लूंगा यहाँ पे। और अगर मेरा स्विस बैंक अकाउंट निकला तो लोगों को मुझे नहीं पैसा देना चाहिए। मैं एक वक्फा लूंगा। खान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, इसमें आया एक नया नुक्ता सामने आया, वो ये है कि बाज़ औक़ात ऐसे मरीज भी आ जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनकी भी कोशिश होती है कि ज़कात से उनके अखराजात पूरे हो जाए, उनका इलाज हो जाए। या फिर वो जो गरीब और बेबस मरीज होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हीं के खाते में, उन्हीं के अकाउंट में इनका इलाज भी हो जाए। ये मेरा ख्याल है गलत रुझान है। इतना बड़ा सेटअप है जिसमें बेतहाशा मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। अगर आप थोड़े से अपने पैसे दे देंगे, इसमें अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देंगे, तो डेफिनेटली ये हॉस्पिटल चलता रहेगा और उससे बेशुमार मासूम बच्चों का इलाज हो जाएगा। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद इमरान खान साहब के साथ